السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو انذر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے آپ کے ہم سب کے دادا. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. دادا, یہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کوئی سوری میں اگر میں آپ کو کوشچن تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دوں کہ اگر کوئی آپ کا کہا ہوا سوال پوچھ دے گا, کیونکہ لوگ طیب بلوچ کو آپ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں بتایا تھا علیمہ باجی نے کچھ پراپرٹیز بیچی ہیں باہر, کوئی غالباً $18 لاکھ کی پراپرٹیز جلدی میں $17 لاکھ کی تھی یا $18 لاکھ کی, اور 13 لاکھ میں انہوں نے جلدی میں بیچی. تو طیب بلوچ نے وہ سوال ان سے فیس ٹو فیس کر لیا. ہاں, اور اس کے بعد ان کو یہ ان چیزوں کا ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں, لیکن طیب بلوچ کی اور میری قدر مشترک ایک یہ بھی ہے, اگرچہ طیب بلوچ مجھے ملا نہیں ہے کبھی, وہ قیوم صدیقی صاحب کے پروگرام کے اندر جب آتا ہے تو میں یکی ایز ویور اس کو دیکھتا ہوں جی, ٹھیک ہے, اور طیب بلوچ مجھے ملا نہیں ہے, لیکن وہ سوال کرتا ہے. آپ کو اس کا پچھلا سوال نہ سناؤں؟ جی پلیز, جو انہوں نے خان صاحب سے کیا تھا. جی, خان صاحب سے کیا تھا. وہ پچھلا سوال یہ تھا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے خان صاحب, آپ کو کبھی شرم نہیں آتی؟ اور انہوں نے بڑی پیار سے اس نے کہا نہیں آتی. یہ طیب بلوچ کا سوال تھا, یہ طیب بلوچ کا سوال تھا. اب جناب, اور ہٹ کیا ہوا, وائرل کیا ہوا کہ خان صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا نہیں آتی. اچھا, وہ چل گیا پھر, وہ اتنا کلپ چلا. ٹھیک ہے, لیکن اس کا تھا کہ دیکھیے اخلاقیات کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے آپ پہ ملزم نہیں ہے, آپ پہ الزام نہیں لگا. ملزم کا مطلب ٹھیک ہے نا, الزام جس پہ لگتا ہے اس کو ملزم کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ اخلاقیات کا کوئی پہلو لے لیں, ٹھیک ہے, مطلب اخلاقی وائلیشنز کیا ہوتی ہیں جی. آپ کسی کا حق مار لیں جی, آپ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے لیں, یعنی کہ آپ کسی کا حق ماریں, خیانت کریں. ٹھیک ہے, آپ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے لیں, یعنی کہ چوری کریں. جی, آپ کسی کی مرضی کے ساتھ جی کسی خاتون یا مرد کے ساتھ ایسے جسمانی تعلقات میں جائیں جس کا مذہب اسلام اور معاشرت اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے, مگر اس نے پہلے 4-5 پہلو گنوائے. اچھا, اس کی بات کہا کہ جب آپ کے اوپر سارا کچھ ہو گیا ہے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ نہیں آتی. اب جو شرم نہیں آتی, اور یہ بات یہ وائرل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیچارے پہ آپ کو پتا ہے کیا گزری تھی جی؟ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, پھر لوگوں نے شور ڈالا, یار اس نے سوال کیا تھا, یہ تو جواب دینے والے کو محتاط ہونا چاہیے تھا نا. جرنلسٹ کا تو کام ہی سوال کرنا. پھر اس پہ کیمپین چلی باقاعدہ, پھر اس کے ادارے کی مینجمنٹ بدلی. اچھا, طیب بلوچ کو پہلے بھی نوکری سے نکالا گیا تھا, اور عمران خان کے سوال کے اوپر ہی نکالا گیا. اوکے, پھر میرا خیال ہے کہ مینجمنٹ کو ری تھنکنگ ہوئی تو بیچارے کی جاب کچھ عرصے کے بعد بحال ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ تبدیل ہو چکی تھی, اس لیے جاب بحال ہوئی, ادارہ ایک ہاتھ سے بک کے دوسری جگہ ہاتھ میں چلا گیا. لیکن طیب بلوچ اس طرح کے سوال کرتا رہتا ہے اور اس طرح کی قیمت ادا کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس کا لہجے کا تھوڑا سا کھردرا ہے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, کھردرا لہجہ ہے. اب آپ دیکھیے, جس جگہ کے اوپر اس نے یہ سوال کیا ہے اس جگہ پہ ہمارے دوست, میں ان کا بھی فین ہوں اور ان سے بھی یہی تعلق ہے کہ ان کو دیکھتا رہتا ہوں, راجہ عاطف ذوالفقار صاحب نے بھی سوال کیا. ٹھیک ہے, راجہ عاطف ذوالفقار کا سوال انتہائی پالش اور نرم لہجے میں تھا. علیمہ بی بی نے اس کا جواب دے کے نہ صرف کہ پراپرٹی کی اونرشپ کا اعتراف کیا ہے, بلکہ یہ بھی کہا کہ میں نے بیچ دی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہوئی, یعنی کافی عرصہ پہلے بیچ دی تھی. ہماری بات کی کنفرمیشن کی, آپ نے کہا تھا پروگرام میں. ٹھیک ہے, راجہ صاحب نے ہماری بات کی کنفرمیشن کروائی. ٹھیک ہے, اور وہی سوال طیب نے پوچھا ہے تو طیب کو یوتھر پڑ گئے. تو میرا مطلب ہے کہ اس کا لہجہ کھردرا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس بات کی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی کسی بھی صورت کے اندر کہ آپ کو ایک سوال پسند نہیں آیا نا جی, آپ اس نے کہیں جی آپ نے سوال کر لیا, ہاں, نو کمنٹ. ٹھیک ہے, وہ آپ سے اچھا تو بلوچستان کا ڈگری ہوتی ہے. ہاں جی, والا جو رئیسانی تھا وہ بہتر آدمی تھا یار. ٹھیک ہے, وہ کہتا تھا آپ نے کیا سوال کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا, اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, ساروں نے سوال کر لیے, نو کمنٹ. ایسے کہتے تھے. آپ بھی کہیں نو کمنٹ, ختم ہوگی بات.
ٹھیک ہے نا, بجائے اس کے کہ آپ پنجوتا کی اور برقی کی ڈیوٹیاں لگائیں اور وہ جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر, اور آپ کی ہمشیرہ وہاں پہ کھڑے ہو کے مسکرائیں جی, اگر تو کسی یہ ڈراماٹائز سکرپٹ کا حصہ ہے جی, ٹھیک ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن آپ نے میرے ساتھ ہاتھ ملانا ہے. وہ ہر شخص جس نے اس مار پڑنے کی حمایت کی ہے اور وہ بیرون ملک اسائلم پہ بیٹھا ہوا ہے, ہاں جی, ان کو تو وہاں سے ڈیپورٹ کروانا ہے. اوکے, ان کی گورنمنٹوں کو لکھیں گے جہاں پہ انہوں نے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے. کسی نے ڈنمارک میں کیا ہے, کسی نے برطانیہ میں کیا ہے, کسی نے امریکہ میں کیا ہوا ہے. ان کو ہم نے لیٹر بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, وہ لیٹر ان گورنمنٹوں کے ایڈریس کے اوپر آپ بھی بھیجیں گے, میں بھی بھیجیں گے, یہ کیمرہ مین بھی بھیجے گا, ہمارا ایڈیٹر بھی بھیجے گا, اور ہمارے ویور بھی بھیجیں گے کہ یہ آپ کے ہاں جو اس نام کے اوپر سیاسی پناہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے ملک کے اندر انتشار کے اوپر دھمالیں ڈالتے ہیں. ہمارے ایک جرنلسٹ کو پیٹا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسے کرو اور اس کے گھر والوں کو ڈھونڈ کے گھر جاؤ. جی جی جی, ایک گھر کا ایڈریس نکالیں. اب ایک صاحب ہیں وہ اسلام آبادیز کے نام سے پوسٹیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت ہی گھٹیا آدمی. جی بالکل ٹھیک ہے. میرے اوپر بھی انہوں نے زبان درازی کی تھی. جی بالکل. موصوف اسلام آباد میں مقیم ہی نہیں ہے, اور مجھے اسلام آباد آنے کی دھمکی دے رہے تھے کہ تم اسلام آباد آ کے میرے ساتھ چائے پیو, میں تمہاری ایسی کروں گا. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اس بات پہ نعرے مارتے رہے کہ میں نے بلاک کر دیا, میں ان کے چیلنج کے اوپر اسلام آباد نہیں آیا. پتا چلے اور چول جڑا ہے نا وہ ایسٹرن یورپ کے کسی ملک کے بیچ پناہ لے کے بیٹھا ہے. لیکن دادا اس پہ ساتھ لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اب نہیں چھوڑنا. اب ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے جہاں پہ اس نے اسائلم کی اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے, وہاں پہ جب 400 ای میلیں جائیں گی, جی ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا, تو وہ خود حکومت فیصلہ کرے گی نا کہ یہ جو مظلوم بھیگی بلی بن کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, یہ اصل میں کتنا بڑا کرمنل مائنڈ کا ہارڈ کور کرمنل ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پہ, اور تو بھی میرے ساتھ آ جائے, ڈن. آصف صاحب, عدیل آصف صاحب اور میں ہم ذاتی طور پہ طیب بلوچ کے سوال پوچھنے کے حق میں ساتھ ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. میں طیب کو یہ ضرور کہوں گا کہ یار لہجے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر, لیکن فطرت نے اس کو بنایا ہی اسی پیٹرن پہ ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ یونیورسٹی میں ایجوکیشن کے بعد بھی اپنے سٹائل میں اگر نرمی نہیں لا سکا تو میں کون ہوتا ہوں. میں یہ ضرور کہوں گا, لیکن اس کو جس طرح بدماشی کی گئی, گالیاں بکی گئی, ننگی گالیاں, جی ایسے ہی ہے, اور خواتین کے سامنے بکی گئی ہیں, اس کی ہم اپروول نہیں دے سکتے. اور ہر وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جس کا ہمیں پتا چل گیا کہ یہ بیرون ملک سے بیٹھ کے اس کو انسٹیگیٹ کر رہا تھا, ہم اس حکومت کو خط لکھیں. بالکل ٹھیک بات ہے جی, ہم آپ کے ساتھ ہیں دادا. بالکل, ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن دادا اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی نے کہا تھا کہ علیمہ بی بی کچھ ایسا کرتی ہیں پھر ریچ مل جاتی ہے, تو اب تو سب کو پتا لگ گیا وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں ڈیالہ کے باہر. نہیں, بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس اگر آپ نے کرنی ہوتی ہے تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ ایک سیکیورڈ پلیس پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ اے بی سی ڈی کو اندر آنے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. ای ایف جی ایچ آئی جی ایچ کیو کسی کو حق حاصل نہیں ہے. آپ لا کے اپنی بات اے بی سی ڈی ای ایف کے سامنے کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے اعلان کریں گے کہ میں پریس کانفرنس کرنے لگی ہوں, تو پھر اے بی سی ڈی سے لے کے ایکس وائی زی تک سب آئیں گے. آپ کسی کو روک نہیں سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر انہیں اتنا شوق ہے کہ ان سے کوئی سوال نہ پوچھے تو اسی طرح کیا کریں نا جس طرح کے وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ زمین پہ بیٹھنے والی اور مخلوق بھی ہوتی ہے. ہاں جی, زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے, سامنے ایک کرسی ڈال کے مہاتما بیٹھا کرتے تھے, ہاں جی, اور ان کے سامنے زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے. وہ مخدوم صاحب جیسے کوئی غیرت مند ہوتے تھے تو وہ زمین پہ نہیں بھی بیٹھتے تھے, وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے. مخدوم صاحب اپنا برخوردار چھوٹا بھائی ہے, تو میں نے کہا کہ میں بتا دوں کہ اس وقت بھی کچھ لوگ جو تھے وہ مزاحمت کر رہے تھے. بالکل ٹھیک بات. عمران خان زمین پہ بٹھا رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ مخلوق کی طرح. جی ایسے ہی, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ وہاں پہ بھی بیٹھنا گوارا تھے, کچھ لوگ اس وقت بھی اپنی سیلف کھڑے ہو جاتے مینٹین کر رہے تھے. وہ تصویر بڑی ہسٹوریکل ہے اگر آپ دکھا پائے تو, ہیں جس میں زمین پہ بٹھائے ہو. آپ ان کو جا کے زمین پہ بٹھا کے ٹکڑے ڈال دیجئے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کا گھر ہے, آپ کا لان ہے, آپ کی کرسی ہے, آپ کے صحافی ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. لیکن جب آپ پبلکلی بات کریں گے تو ایسا کریں گے. اچھا دادا, میں
عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو لازمی بات ہے نہیں نام پورا اچھا عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا دادا ان کی جب بات ہو رہی ہے نا تو لازمی بات ہے چندہ بھی ذہن میں آتا ہے, سیلاب آیا ہوا ہے تو پھر چندے سے عمران ریاض بھی ذہن میں آتا ہے کیونکہ انہوں نے اربوں روپیہ جمع کیا تھا کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے پھر کہا رہے انہوں نے ایک پوسٹل گیا ہوا ہے گو فنڈ می کا اللہ دن آتے ایس لنک دوتے آ کے پیسے میں دو, تو انہوں نے پھر پیسے مانگنا شروع کر دیے. اب مجھے بتائیں ویسے دیکھیں وہ ہمارے اوپر کرم نوازی کرتے رہتے ہیں جی تو ان کا بہت ان کو ٹاسک ملتا ہے جی, ان کو بہت شکریہ کہ وہ ہمیں مشہور کرتے ہیں کیونکہ جن کو نہیں بھی پتا ان کو بھی چل جاتا ہے. تو آپ صرف میرے بغض کے اندر جو ہے ہم تو وہ گناہگار ہیں نا کہ جنہوں نے جا کے مسلم لیگ نون کی قیادت کو آپ کی رہائی کے لیے ریکویسٹ کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اسی طرح کی نیکیاں پڑتی ہیں اور الحمدللہ آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے نیکی کا کوئی اچھا صلہ دیا ہو. آپ جیسے صلے عمران صاحب ضرور ملتے رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں, میرے ساتھ یہ فطری طور پہ ہوتا ہے. آپ اپنا آپ سنبھالیے, میں تو اپنے دشمن کی بھی بہتری کے لیے کر رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. بس اب میں یہ کرتا ہوں کہ اب میں کوئی گواہ جنریٹ کر لیتا ہوں. ضروری ہے نہیں, گواہ اب میرے ہوتے ہیں, میں کسی کے ذریعے یہ پیغام بھیجتا ہوں کہ یہ کر لے, تیرے اوپر مشکل وقت آنے والا ہے. وہ دیتے تھے آندھا نہیں ساڑھے ہوتے آ جاتا ہے. ایک دادا اس کے ساتھ کوئی اپیل کرتے ہیں آپ اگر وہ کار خیر کے لیے اگر وہ واقعی پیسے جمع کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے, حالانکہ پاکستان نہیں آ سکتے وہ. دیکھیے میں عرض کروں پہلے بھی انہوں نے جو پیسے اکٹھے کیے تھے انہوں نے اس کا کوئی حساب آج تک نہیں دیا, کوئی آڈٹ رپورٹ جاری نہیں کی. ہاں ان کے بڑے بڑے فارم ہاؤس اور فارم ہاؤس کے اندر جھیلیں ضرور برآمد ہو گئی, تو ان کو جو بھی پارٹی جو ہے میرے بغض میں دے یا اپنی حماقت میں دے, وہ یہ طے کر لے کہ یہ سیلاب زدگان تک نہیں جانا, یہ ان کی ذاتی اخراجات کے لیے رہے گا, ٹھیک ہے. سیلاب زدگان کے لیے ہمارے وہ فقہاء اور علماء کرام جب ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات وہ بتاتے ہیں کہ یہ حصہ جو آپ کی زکوٰۃ کا تھا اس سال وہ زکوٰۃ کی مد میں نہیں جا سکا, تو آپ اتنے پیسے دوبارہ زکوٰۃ کی مد میں دیں. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ جو بھائی صاحب کے ذریعے عمران ریاض خان صاحب کے لیے ڈونیشن دیں گے تو یہ آپ سمجھیے گا کہ اس کھاتے میں نہیں گئی, ٹھیک ہے. اتنے پیسے آپ مزید کسی اور کو ادا کر جی, کیونکہ ڈیفینیٹلی عمران صاحب نے تو اس کا حساب نہیں دینا نا, جس طرح عمران خان کے بھی وہ ثانیہ نشتر صاحبہ ابھی تک کوئی رپلائی نہیں کرتی ہیں کہ کہاں پر وہ گیا. 5 بلین جو کہ آ گیا تھا, 5 ارب بڑھتا تھا, بڑی اماؤنٹ 5 ارب, واہ. اور انہوں نے 5 ارب کی خرچے کے لیے صرف 4 یا 5 خالی ٹرالیاں جس کے اوپر سے ڈھانکا ہوا تھا, اندر کچھ نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ چلا کے اس کی ویڈیو جاری کر دی تھی. اور احمق اتنے ہیں کہ ویڈیو کے اندر بھی انہوں نے بتا دیا تھا, ٹھیک ہے. عقل مند تو ماشاءاللہ ایسے ہے نا کہ ان کی حکومت میں ایک خاتون آیا کرتی تھی جو پوچھتی تھی کہاں ہے مہنگائی. ہاں جی ہاں جی, اور جو وہ کھڑکنا اس کے سامنے مائک لے کے کھڑا ہوتا تھا وہ انلیگل. ہاں جی ہاں جی, بالکل بالکل بالکل, ان کے اسٹیجوں پہ تصویریں بھی اتارتا تھا. وہ انلیگل افغانی تھا اور اس کی رسائی اسی طرح کی ڈراماٹائز ویڈیو بنانے کی وجہ سے بنی گالا تک بھی ہو چکی تھی. ساری گلیں آج ہی سن لیں. ارے نہیں دادا, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آج کے پروگرام کے لیے, تو اپنے سوالات ضرور کامنٹ کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.